السلام علیکم ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی کار پر فائرنگ کے بزدلانہ واقعے کی ملک و بیرون ملک میں مذمت کی جا رہی ہے۔ اسے ایک ابھرتی ہوئی مسلم قیادت کو کچلنے کی سازش قرار دیا گیا۔ حیدرآباد میں 3 فروری کی شام سے ہی عوام میں غم و غصے کی لہر دیکھی گئی۔ 4 فروری بعد جمعہ مکہ مسجد کے باہر اور چار مینار کے قریب پرامن احتجاج کیا گیا اور بزدلانہ واقعے کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ پرانے شہر کے تاجروں نے احتجاجی اقدام کے طور پر اپنی دکانیں بند رکھی۔ بعض مساجد میں اسد اویسی کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئی۔ پولیس کی جانب سے سخت چوکسی اختیار کی گئی تھی۔ فائرنگ کے واقعے سے ایک دن پہلے ہی تلنگانہ کے چیف منسٹر نے اسد الدین اویسی کو تلنگانہ کا بیٹا قرار دیا تھا اور کل ہند سطح پر ابھرتے مسلم قائد کی حیثیت سے ان کی شہرت پر فخر کا اظہار کیا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق اور TRS پارٹی کے ورکنگ صدر KTR نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی MP کی کار پر پیش آئے فائرنگ واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس واقعے کی اطلاع کے بعد KTR نے ٹویٹر پر ایک میسج پوسٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ خوشی کی بات ہے کہ آپ محفوظ ہیں۔ اسد بھائی، ظالمانہ اور قابل مذمت بزدلی کی اس حرکت کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ NCP کے سینئر لیڈر و مہاراشٹرا کے وزیر نواب ملک نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی پر پیش آئے حملے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اتر پردیش کے ہاپوڑ ضلع میں پیش آئے فائرنگ واقعے کی تحقیقات کروانے کا الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے۔ ہاپوڑ میں گولیاں چلائی گئی، گرفتاری تو ہوئی ہے، جانچ ہونی چاہیے کہ کن لوگوں نے شرارت کیا اور کیوں گولی چلائی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ وشے گمبھیر ہے۔ اتر پردیش چناؤ میں کسی دل کے ادھیکش اسٹار پرچارک پہ حملہ ہوتا ہے، چناؤ آیوگ کو گمبھیرتا سے لینا ہوگا۔ DGP اتر پردیش کو آدیش دینا ہوگا کہ جو بھی نیتا اتر پردیش میں اسٹار پرچارک کے روپ میں جا رہے ہیں ان کے کاریہ کی سوچی پولیس کو ملتی ہے، وہ سبھی نیتاؤں کو ان کے کاریہ میں ڈھنگ سے سرکشا مہیا کرائی جائے، اور اس طرح سے اتر پردیش کی گھٹنا اگر ہوتی ہے تو آگامی دنوں میں اور بھی کچھ اس طرح کا معاملہ نہ بنے، اس کو چناؤ آیوگ DG کو آدیش دے اور DG اتر پردیش سبھی کی سرکشا کا دھیان رکھتے ہوئے جو بھی سرکشا مہیا کرانی ہے ان سبھی لوگوں کو سرکشا مہیا کرانے کا کام کرے۔ سر، پرمبیر سنگھ معاملے نواب ملک نے الیکشن کمیشن پر زور دیا کہ وہ اتر پردیش انتخابات میں پارٹی کی انتخابی مہم چلانے والے اسٹار کیمپینرز کو مناسب سیکورٹی فراہم کریں۔ جناب سعید ہاشمی ایڈیٹر بے باک بات نے لکھنؤ سے خبر دی ہے کہ مجلسی قائد پر حملے کی ہر گوشے سے مذمت کی جا رہی ہے۔ عوام میں سخت ناراضگی کے ساتھ ساتھ اتر پردیش میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر بے یقینی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ MIM دہلی کے صدر جناب کلیم الحفیظ نے کہا کہ فائرنگ کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اتر پردیش میں نظم و نسق کی صورتحال کس حد تک خراب ہے اور غنڈوں کے حوصلے کس قدر بلند ہیں۔ دن کے اجالے میں کیمروں کے سامنے گولیاں چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کا حصہ ہے۔ اس کے پیچھے بڑی طاقتیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ اویسی کی مقبولیت اور طاقت سے ان کے ناپاک عزائم پر پانی پھر جائے گا۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے جو اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ مظلوموں کی آواز کو گولیوں اور گالیوں سے نہیں دبایا جا سکتا۔ کلیم الحفیظ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ہمارے قائد کے گھر پر حملہ کیا گیا تھا جس کی ہم نے FIR بھی درج کروائی تھی۔ اس میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں لیکن پولیس نے انہیں سزا دلانے کے بجائے ضمانت پر رہا کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے جان لیوا حملہ کیا۔ اگر وقت رہتے شرپسند عناصر کو واقعی سزا دی گئی ہوتی تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ صدر مجلس نے کہا کہ اتر پردیش میں BJP نے کوئی کام نہیں کیا ہے اور اس کی شکست صاف دکھائی دے رہی ہے، اس لیے وہ اپنی کھسیاہٹ میں ایسی بزدلانہ حرکتوں پر اتر آئی ہے۔ لیکن اللہ کے شیر کسی سے نہیں ڈرتے، ہم مظلوموں کی آواز ہیں، ہمیں دبایا نہیں جا سکتا۔ کلیم الحفیظ نے پورے واقعے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کے بعد مجرموں کو سخت سزا دینے، سازش کرنے والوں پر NSA لگانے، اسد الدین اویسی کو Z کیٹیگری اور شوکت علی صدر UP مجلس کو Y کیٹیگری کی حفاظتی سہولیات دینے کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اویسی صاحب کی کوٹھی پر 3 مہینے پہلے حملہ کیا تھا انہیں بھی گرفتار کیا جائے، اس پورے واقعے کے پیچھے کون سی طاقتیں سرگرم ہیں ان کا پتہ لگایا جائے، اسی کے ساتھ نظم و قانون کی صورتحال کو بہتر کیا جائے اور ہر عام و خاص کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اہم شخصیات کی حفاظت پر توجہ دیں۔ درِ اثنا نماز جمعہ کے بعد مجلس کے کارکنان پولیس کے ضلعی دفاتر کے ذریعے صدر جمہوریہ کے نام میمورنڈم ارسال کیا۔ سید سہیل محمود قادری کارپوریٹر پترگٹی نے اپنے ایک مذمتی بیان میں کہا کہ اسد اویسی آزاد ہندوستان کے پہلے مسلم قائد ہیں جو اپنے نام کی طرح شیر ہیں، اولیاء کرام کا سر پر سایہ ہے، بزرگوں کی دعاؤں کا حصار ہے اور قوم کی خدمت کا جذبہ انہیں ہر خطرے سے مقابلے کے لیے اکساتا ہے۔ اتر پردیش کے مسلمانوں دیکھو، ایک مسلم قائد نیشنل لیول پر ابھرتے ہیں تو کیسے انہیں ہٹانے کی سازش کی جاتی ہے۔ اب بھی وقت ہے متحد ہو جاؤ، جس سے مودی سے لے کر یوگی تک کانپتے ہیں۔ بزم اتحاد جدہ اور گلوبل بزم اتحاد کے قائدین نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سلامتی کے لیے دعائیں دی۔ جدہ سے موصولہ اطلاعات کے مطابق مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نماز جمعہ کے بعد خصوصی دعائیں کی گئیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 3 فروری کو بیرسٹر اسد الدین اویسی کی کار پر اس وقت فائرنگ کی گئی جب وہ میرٹھ سے دہلی واپس ہو رہے تھے۔ چھجاری ٹول گیٹ پر 2 نوجوانوں نے فائرنگ کی، جنہیں اسی شام اتر پردیش کی ہاپور پولیس نے حملہ کرنے والے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ان کی جانب سے استعمال کی گئی غیر قانونی اسلحہ اور واردات میں استعمال ہونے والی کار ضبط کر لیا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد پر قاتلانہ حملے کے واقعے میں ملوث 2 ملزمین، ایک ملزم کا نام سچن بتایا گیا ہے جو بادلپور کا رہنے والا ہے، جبکہ دوسرے کی شناخت شبھم کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کا تعلق بھی سہارنپور سے ہے۔ دونوں ملزمین لا گریجویٹس بتائے گئے ہیں، وہ آپس میں دوست ہیں اور ایک ہی کالج میں زیر تعلیم ہیں۔ ملزمین سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو معلوم ہوا ہے کہ حملہ آوروں نے 9 mm پستول سے فائرنگ کی تھی۔ سوشل میڈیا پر ان کی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کٹر ہندوتوا نظریات کے حامی ہیں۔ حملے کے واقعے کے بعد اسد الدین اویسی کو زیڈ سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے، حالانکہ حیدرآباد کے MP نے کبھی بھی سیکیورٹی نہیں رکھی تھی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد پر قاتلانہ حملے کی اطلاع کے ساتھ ہی قائد مجلس مقننہ جناب اکبر الدین اویسی اندرون چند گھنٹے دہلی پہنچ گئے۔ ان کے ہمراہ مجلسی رکن اسمبلی جناب احمد بلالہ بھی موجود تھے۔ اکبر الدین اویسی نے دہلی پہنچ کر صدر مجلس سے ملاقات کی اور قاتلانہ حملے میں محفوظ رہنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حیدرآباد سے دہلی روانگی سے قبل قائد مجلس مقننہ نے بذریعہ فون صدر مجلس سے رابطہ قائم کر کے صورتحال کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کی تھی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسد الدین اویسی پر دوسری مرتبہ گولی چلانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے 1999 میں حیدرآباد میں گنیش جلوس کے دوران بھی پولیس نے فائرنگ کی تھی۔ انڈر 19 ورلڈ کپ کے ایک میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 238 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 3 وکٹ پر 365 رن بنائے۔ احمد شہزاد 73 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، جس کے بعد کپتان قاسم اکرم اور حسیب اللہ نے دوسری وکٹ کی شراکت میں 229 رن بنائے۔ حسیب اللہ نے 136 رن بنائے، یہ ٹورنامنٹ میں ان کی دوسری سنچری تھی۔ وہ مجموعی طور پر 370 رن بنا کر سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑی بن گئے۔ کپتان قاسم اکرم نے بہت تیزی سے رن بناتے ہوئے 135 رن بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے۔ بالنگ کرتے ہوئے انہوں نے 5 وکٹس حاصل کیے اور نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ وہ انڈر 19 ورلڈ کپ میں سنچری اور 5 وکٹ کا کارنامہ انجام دینے والے پہلے کھلاڑی ہیں۔ سری لنکا کی ٹیم 127 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ فائنل مقابلہ 5 فروری کو ہندوستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔